الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Today we are discussing a very sad story about the two sons of Hazrat Muslim. Hazrat Muslim had 4 sons and 1 daughter, who was only 5 years old when he left for Kufa. He took his 2 sons with him, named Muhammad and Ibrahim. After he was arrested and beheaded, his 2 sons, Muhammad and Ibrahim, were imprisoned for a year or so. I can't imagine how sad it is to have both your parents taken from you. Now I would like to start our majlis with tilawat from Shah Hussain. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم. MashaAllah. Muhammad and Ibrahim were kept in a dungeon with very little food and water. One day they got out by the help of a moment, but then they got lost and ended up near a lake. A humble lady found them and she took them home and fed them. Now I would like to request a Marcia from the Rizvi sisters. دربار میں جب کٹ کے یتیموں کے سرائے ڈوبے ہوئے 2 چاند لہو میں نظر آئے گلے پڑ گیا مسلم کے یہ لگتے جگر آئے غربت زدہ و بے وطن نو بے پدر آئے شمشیر ستم چل گئی ان نوحگروں پر کیا بے کسیوں یاس برستی ہے سروں پر حاکم نے کہا تو نے کہا پھر انہیں پایا تاریکی شب میں نظر آتا نہیں سایہ وہ جوڑ کے ہاتھوں کو سوقن لب پہ یہ لایا زوجان میری تھا انہیں حجرے میں چھپایا میں کہتا تھا دل میں کہ کہاں جا کے چھپے ہیں اس کی نہ خبر تھی میرے گھر آ کے چھپے ہیں جھگڑا جب انہیں میں تو کرتے تھے یہ فریاد مہمان تیرے گھر آئے ہیں ہم بے کس و ناشاد بن باپ کے ہیں ہم پہ ترس کھا ستمی جان لے منت کرتے ہیں تیری چھوڑ
اللہ کر رحم کے معصوم ہے دکھ پائے ہیں ظالم ہم چھپنے کو دامن میں تیرے آئے ہیں ظالم یہ سنتے ہی معصوموں پہ غصہ مجھے آیا حجرے سے انہیں کھینچتا دالان میں لایا ان دونوں نے جو ظلم نہ دیکھا تھا دکھایا. Now I would like to invite Raza Abbas Jafri to recite the hadith. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تعریف ہے اس پروردگار عالم کہ جس نے ہم سب کو خلق کیا. شکر ہے اس خدا کا کہ جس نے ہمیں شیان علی بنایا اور ہمارے دلوں میں محبت اہل البیت پیدا کی. اس گھر کے بڑے تو کیا اس گھر کے بچے بھی بے مثال ہیں، چاہے وہ علی اصغر کی مسکان ہو یا بالی سکینہ کا بابا کو ودا کرنا ہو، یا اونو محمد کا ماں سے وعدہ ہو، یا قاسم کا یہ کہنا ہو کہ موت تو چچا شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے. ہر بچہ اپنے آپ میں ایک فضیلتوں کی نہج البلاغہ ہے. ان بچوں نے کربلا کی تصویر میں وہ رنگ بھرا ہے کہ آج تک کوئی بھی انسانیت رکھنے والے کی روح کانپ جاتی ہے. امام حسین کی تحریک چلی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تحریک پیش کی تھی. آئے تطہیر آپ دیکھتے ہیں، بحث ہے کہ پاک کیا یا پاک رکھا. رسول پاک نے اس بحث کو اس طرح ختم کیا: پاک رکھا اور پاک کرا میں یہ فرق ہے. پاک تب کیا جاتا ہے جب کوئی نجاست ہو. رسول نے صاحب عقل کے لیے دلیل دی. ان پانچوں میں دو ایسے بچے شامل کر دیتا ہوں کہ دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ گنہگار تھے تو اللہ نے ان کو پاک کیا. ایسے رکھ دیا کہ ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہی نہیں ہو سکتا. یہی ہو سکتا ہے کہ پاک رکھا. اور ایک لفظ میں دو مخالف معنی ایک ہی جگہ نہیں ہو سکتے. تو طہارت کی دلیل کے طور پہ نبی نے کس کو پیش کیا؟ دو معصوم بچے. ہمارا سلام ہو حسین ابن علی پر کہ دو بچے نہیں نہ جانے کتنے بچے اپنے ساتھ لے کر چلے، اور ہر بچہ اپنی معصومیت کے ذریعے پہ اور امام حسین کی معصومیت
کے گواہ بن کے چلا۔ جب حضرت مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجنے لگے تو کہا تم ان دو گواہ کے بغیر مت جانا، میں تمہاری اور اپنی مظلومیت کے گواہ ساتھ بھیجتا ہوں، محمد اور ابراہیم۔ یہ بچے پہلی مرتبہ مدینے چھوڑ کے نکلے۔ سن کچھ زیادہ نہیں تھا، بہت ہی شفقت ہوتی ہے باپ کو۔ ایسی منزل کم ہوتی ہے کہ 8 سے 10 سال کے بچے ماں کے بغیر باپ کے ساتھ لمبے سفر پہ چلے جائے، طولانی سفر ہو جس پہ مشکلات زیادہ ہوں۔ ایسے میں حضرت مسلم ابن عقیل دونوں بچوں کو لے کر کوفہ پہنچے۔ جب کوفہ میں آئے 40,000 افراد نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ جب مغربین صلاۃ پڑھ کے پیچھے مڑ کے دیکھا تو انگلیوں سے گننے والے لوگ بچے تھے۔ جب باہر نکلے جو سارے کوفے والے تھے وہ بھی ایک ایک کر کے چھوڑ گئے۔ ایسی میں یہ دونوں بچے کوفے کی گلیوں میں باپ سے جدا ہو گئے۔ ان قریب جناب مسلم کو گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ چھوٹے بچے تھے عزاداروں، خبر ہو گئی تھی کہ بابا شہید ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ ساری رات بچے کوفے کی گلیوں میں پھرتے رہے کہ کاش ہمیں مدینے کا رستہ مل جائے۔ اچانک نماز صبح کی اذان ہونے لگی۔ بچے ڈر گئے کہ اب کوئی دیکھ لے گا تو کیا ہوگا۔ فرات کے کنارے ایک درخت پہ چڑھ گئے۔ ایک خاتون آئی صبح کے وقت پانی بھرنے۔ جیسے ہی پانی میں دیکھا 2 چاند سے چہرے نظر آئے۔ جب اوپر دیکھا تو بچے نظر آئے۔ بچے ڈر گئے۔ خاتون نے تسلی دی، ڈرو مت، تم کون ہو؟ ڈر کے کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ مومنہ تھی، اپنے گھر لے کے گئی، کھانا کھلایا، کہا آرام کر لو۔ بچوں نے کہا نہیں، ہمیں آرام نہیں کرنا، 2 چھوٹے سے مسلے دے دیجیے۔ تھوڑی دیر بعد بچوں کو نیند آئی۔ نہ جانے کب کے جاگے بچے، تھوڑی دیر سو گئے۔ ابھی نیند آئی ہی تھی کہ ایک مرتبہ دونوں بچوں نے خواب میں دیکھا بابا آئے ہیں۔ دوڑ کے سینے سے لپٹ گئے۔ جیسے ہی خواب میں باپ کے سینے کی گرمی محسوس ہوئی، دونوں بچے تڑپ کے کہنے لگے بابا بابا بابا۔ بچوں کی آواز حارث ملعون کے کانوں پر پڑی۔ دونوں بچوں کو بالوں سے گھسیٹتا ہوا فرات کے کنارے لے گیا۔ مومنہ ہاتھ جوڑتی رہ گئی۔ عجب مظلومیت ہے بچوں کی۔ ویسے تو کربلا کا ہر بچہ مظلوم ہے، خدا کی قسم ہے۔ جیسے ان کی فضیلتوں کی کوئی حد نہیں، ویسے ہی ان کی مصیبتوں کی کوئی حد نہیں۔ لیکن ایک فرق ہے ان بچوں میں اور ان بچوں میں جو کربلا میں تھے۔ قاسم کے سر پہ چچا کا ہاتھ تو تھا، بے شک زرا نہ تھی۔ اونو محمد کو داد دینے کے لیے عباس تو ہیں۔ ارے سکینہ تماچے کھا کے کبھی پھپھی، کبھی ماں، کبھی سجاد کو تو پکار لیتی تھی، لیکن جب حارث ملعون تماچے مار رہا تھا، ہائے وہ بچے، کس کو پکاریں، کس کو بلائیں؟ بچوں نے کہا اے ظالم، کیوں قتل کرنا چاہا؟ اگر تجھے انعام چاہیے ہمیں مدینہ لے چل، ہم اس سے 3 گنا زیادہ عطا کریں گے۔ کہا تمہیں اتنا خوف ہے موت سے؟ کہا نہیں، ہمیں موت سے خوف نہیں ہے، ہمیں وہ چہرہ یاد آ رہا ہے کہ جب ہم مدینے سے رخصت ہوئے تھے کس انداز سے ماں نے ہم کو دیکھا تھا، ہمیں ماں یاد آ رہی ہے۔ بس تلوار اٹھائی، قتل کرنا چاہا۔ دونوں بچے آگے بڑھے،
بڑے نے کہا پہلے مجھے قتل کر، میں بڑا ہوں۔ چھوٹے نے کہا نہیں، پہلے مجھے۔ بس ایک مرتبہ قیامت آئی، زمین لرزنے لگی، ظالم نے ماں کے ارمانوں کو فرات میں بہا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم From Karbala, Karbala, Karbala to Karbala, Karbala, Karbala. I left my heart in Karbala, the luminous moon lighting the way, the rising sunlight brightens the day. Heaven without you would be in vain. You are the heaven in Karbala. From Karbala, Karbala, Karbala to Karbala, Karbala, Karbala. I left my heart in Karbala. When will we meet again, Ya Hussein? When under your dome will I grieve again? From Najaf will I walk to Karbala. Your visitors offer you their hands. These enemies will never understand. How can the water lose to the sand? How can the dust win in Karbala? From Karbala, Karbala, Karbala to Karbala, Karbala, Karbala. I left my heart in Karbala. There, heaven is opening, Ya Hussein. There, angels are descending, Ya Hussein. There, heaven is opening, Ya Hussein. There, angels are descending, Ya Hussein. There, they are reciting in Karbala. From Karbala, Karbala, Karbala to Karbala, Karbala, Karbala. I left my heart in Karbala. Your daughters were slaughtered out in the plain. The heart of Zahra has been slain. When Lady Zainab screamed out in pain, where are the Muslims in Karbala? Where are Habib and Awsaja? Where is Abu Fazl Hussain? You're all alone in Karbala. From Karbala, Karbala, Karbala to Karbala, Karbala.